آپ مطالبہ کر چکے ہیں کہ 1 گھنٹہ قائد ہمیں دیں، ہم صرف مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی درخواست آپ کی طرف سے پیش کروں گا، اور آخر میں دعا کے بعد کھانا اور نماز عشاء ہوگی۔ عزیزان مکرم، میں 2-3 سوالات اپنے اداروں، اپنے وطن عزیز کے چوکیداروں، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے چھوڑتے ہوئے اپنے گفتگو کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ملک کے مقتدر اداروں سے، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ملک کے چوکیداروں سے کہ 1947 سے قبل برے صغیر ہند و پاک میں ہم برطانیہ کے غلامی میں تھے، ہم انگریز کے غلام تھے، ہمارے آقا برطانیہ تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 47 تک ہم برطانیہ اور انگریز کے غلامی میں رہے، اور 47 میں ہمیں لولی پاپ دیا گیا، جذباتی نعرہ دیا گیا، ایک نعرے کے گرد قوم کو گھمایا گیا، ہمارے لاکھوں نوجوانوں نے اپنے خون سے اس ملک کے لیے آبیاری کی، ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 14 اگست 1947 کو ہم واقعی آزاد ہوئے تھے، یا تاحال 24 ستمبر 2020 تک ہم غلام قوم ہیں؟ 47 تک کہیں ہم انگریز کے غلام تو نہیں تھے، اور 47 سے لے کر 2020 تک کہیں ہم امریکہ کے غلام تو نہیں، کہیں ہمارا آقا برطانیہ تو نہیں تھا، اب ہمارا آقا امریکہ تو نہیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، واقعی وہ نعرہ حقیقت پر مبنی نعرہ تھا یا لالی پاپ قوم کو دیا گیا؟ اگر حقیقت پر مبنی نعرہ تھا تو آج یہ میری جنرل کونسل ملک کے مقتدر اداروں سے سوال کر رہی ہے کہ بتلائیں آپ نے 73 سال میں اس ملک کے اندر قرآن کا قانون کیوں نافذ نہیں کیا ہے؟ آج ہم سوال پوچھ رہے ہیں، بتلایا جائے ہمیں کہ آج تک اس ملک کے اندر شریعت کا نظام نافذ کیوں نہیں ہوا؟ اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ جذباتی نہیں تھا، حقیقت پر مبنی تھا، تو آج کی یہ جنرل کونسل مطالبہ کر رہی ہے کہ یہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کے شریعت کا نظام چلے گا۔ اور پھر ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کا آپ نے نعرہ دیا، آپ قرآن کا قانون نافذ نہیں کر سکے، شریعت کا اسلام کا نظام نافذ نہیں کر سکے، آپ نے امیڈیٹ اس کے بعد 10-15 سال کے اندر قوم کو ایک اور نعرہ دیا، اور آپ نے نعرہ دیا روٹی کپڑا اور مکان کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بھی حقیقت پر مبنی نعرہ تھا یا قوم کو لالی پاپ دیا گیا تھا؟ آپ نے لا الہ الا اللہ تو نہیں دیا، کیا قوم کو روٹی کپڑا اور مکان دیا؟ اگر نہیں تو قوم آپ سے سوال پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ آج تک اس قوم کو اسلامی نظام تو نہیں ملا، لا الہ الا اللہ کا روٹی کپڑا اور مکان کیوں نہیں ملا؟ چلو روٹی کپڑا اور مکان بھی نہیں دیا، پھر 10 سال کے بعد آپ نے نعرہ دیا قرض اتارو ملک سنوارو۔ کیا قرض اترا؟ ملک سنورا؟ واقعی وہ نعرہ بھی حقیقت پر مبنی تھا یا قوم کو بے وقوف بنایا گیا؟ اور اس کے امیڈیٹ بعد آج سے 15 سال پہلے آپ نے ایک بندے کو کھڑا کیا اور اس سے نعرہ لگوایا تبدیلی کا، اس نے نعرہ لگوایا 1 کروڑ نوکریوں کا، 50 لاکھ گھر کا۔ باہر سے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے، ہم قرضہ نہیں لیں گے، قرضہ لیا تو خودکشی کریں گے، ہم اس ملک کو مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں ملا، روٹی کپڑا اور مکان نہیں ملا، قرض نہیں اترا، اور جب اس بندے کو لایا گیا آپ نے کہا یہ تبدیلی لائے گا، یہ مدینے کی ریاست بنائے گا، یہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا، 50 لاکھ گھر دے گا۔ میں آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت میرا قائد تھا، یہ مرد درویش تھا جو کھڑا
اور فرمانے لگے تھے کہ یہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، یہ یہودیوں کا نمائندہ ہے، یہ پاکستان کا نمائندہ نہیں، یہ بیرون کا نمائندہ ہے۔ باقی لوگ تو چھوڑیں، باقی عوام تو چھوڑیں، میرے علماء کھڑے ہو گئے تھے، وہ فرمانے لگے تھے مولانا بڑے جذباتی ہو گئے ہیں، پتہ نہیں مولانا اتنا دشمنی میں کیوں چلے گئے ہیں۔ میرے سندھ کے بزرگ علماء کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے، مولانا اس کو یہودیوں کا ایجنٹ بنا رہا ہے۔ آئیں 25 جولائی 2018 تک میں صرف بڑی معذرت کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے، چونکہ آپ کے یہ سوالات تھے، میں ان کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ 2008 میں میرے قائد مولانا فضل الرحمان نے 10 رکنی وفد کے ساتھ چائنا کا دورہ کیا۔ قائد محترم نے 10 رکنی وفد کے ساتھ چائنا کو یہ پیشکش کی کہ آپ کی اور ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی ہے، کیوں نہ ہم اپنی دوستی کو اقتصادی دوستی میں تبدیل کریں، کیوں نہ ہم امریکہ کے غلامی سے نکل کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے تجارت کے نئے ذرائع پیش کریں۔ انہوں نے مولانا کو کہا کیا صورتحال ہوگی، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا۔ آج تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا کے سی پیک کا نقشہ بنانے والا، چائنا کو سی پیک کا راستہ دکھانے والا، ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ایک ایک روٹ اور روڈ اور راستے کی نشاندہی کرنے والا تھا، تو نہ نواز شریف تھا، نہ آصف علی زرداری تھا، نہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا، وہ مگن تھا تو میرا اور آپ کا قائد مولانا فضل الرحمان تھا۔ اور پھر جب چائنا کو مولانا صاحب نے اس بات پر آمادہ کیا، زرداری کے دور میں معاہدات چلے، نواز شریف کے دور میں معاہدات چلے، اور جب وہ مولانا کی پیشکش پوری ہوئی، چائنا کے صدر نے تاریخ رکھی، فلاں تاریخ کو پاکستان آ کر میں سی پیک کا معاہدہ دستخط کروں گا، تو میرے مرد مجاہد، مرد کلندر، میرے قائد نے جس شخص کے لیے پیشن گوئی کی تھی، یہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، یہودیوں کا نمائندہ ہے، پاکستان کا نمائندہ نہیں، بیرونی ایجنڈے کا نمائندہ ہے۔ کیا آپ کو یاد ہوگا اس دن جب چائنا کے صدر نے کہا کہ فلاں تاریخ کو آ کر امریکہ کے غلامی سے نکل کر نئی دوستی معاشی بنائیں گے، کیا اس دن وہ بندہ کنٹینر لے کر ٹی چوک پر 400 دن کے لیے دھرنا دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اور 25 جولائی 2018 کے انتخابات تک ہمارے چوکیدار، ہمارے نکے کے ابے، ہمارے ملک کے محافظ امریکہ اور چائنا کے ساتھ کھیل رہے تھے، کبھی اس کو آگے کبھی اس کو آگے۔ 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں انہوں نے بجائے اس کے کہ ملک کو اور قوم کو غلامی سے نکالتے، معاشی ترقیوں پر لے جاتے، انہوں نے اس کٹ پتلی کے اقتدار حوالے کیا۔ ہمارے ووٹ سندھ میں ہمیں کٹروں سے دیے، ہمیں ووٹوں کے پرچیاں اسکول کے ڈیسکوں سے دیے، اور ہمارے چوکیداروں نے غلامی کو قبول کرتے ہوئے یہ ملک نااہل کے حوالے کیا۔ اور 2 سال میں پہلا دعویٰ کیا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 2 سال میں 25 لاکھ لوگ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر سے بے روزگار ہوئے ہیں۔ دوسرا دعویٰ دیا کہ میں 50 لاکھ گھر دوں گا، صرف آپ کے ضلع سکھر میں 80,000 گھر انکروچمنٹ کے نام پر منہدم کیے گئے ہیں۔ یہ صاحب بھی کھڑے ہیں، پوچھ لیں ان سے، 80,000 گھر صرف ایک ضلع سکھر میں انکروچمنٹ پر گرائے گئے ہیں۔ 50 لاکھ گھر دینے تھے، 20 لاکھ گھر منہدم کیے۔ قرضہ نہیں لوں گا، پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا۔ کہاں باہر کے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے، کمانے کے لیے جو آئے سو آئے۔ ہمارے قوم کو کیا کہا؟ بات سنو، انڈے، کٹے، مرغیاں پال لو اور معیشت بہتر کرو۔ انڈے کٹوں مرغیوں سے کام نہ چلا، کہا لنگر کھانے پہ آؤ، اپنے گھر کی معیشت کو بہتر کرو۔ لنگر کھانا نہیں چلا تو کہنے لگا کہ اب بھنگ پیو مست جیو، اور بھنگی کھڑے ہو گئے، بھائی ساری زندگی بھنگ پیے اور کتنا مست جیئیں گے۔ گھبرانا بالکل نہیں ہے، سکون صرف خبر میں ملے گا۔ تمہارا ایجنڈا یہ ہے، تم ملک توڑنا چاہتے ہو، ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہو، اور پھر دوسری بات کیا کی کہ میں
मुल्क को दाखिला और खारजा पॉलिसी पर मजबूत करूंगा। इस पर कायदे मोहतरम रोशनी डालेंगे। मदीने के रियासत की बात की, करतारपुर का बॉर्डर कायदानियों के लिए खोला गया। थर में 400 एकड़ पर कायदानियों का मरकज, कराची में कायदानियों की मस्जिद, मिरपुर खास उमरकोट, थर पार करके साथी बैठे हैं, खड़ा करें उनसे। नादरा के बिस्तु में कायदानियों के खाने खत्म कर दिए गए हैं। मिरपुर खास उमरकोट थर पार करके साथी खड़े हैं, खड़ा करें उनसे। स्कूल के निसाब तालीम में मासूम बच्चों को गुलाम अहमद कायदानी पढ़ाया जा रहा है। नवाब शाह के मेरे साथी खड़े बैठे हैं, खड़ा करें इनको। पिछले 3 महीने में एक जिला नवाब शाह में 30 कायदानियों के मुबल्लिग रखे गए हैं। 6 मर्द हैं, 32 खवातीन हैं जो घर घर जाकर मुसलमानों की माओ बहनों और बेटियों को कायदानी बना रहे हैं। आपने सवाल किया था आजादी मार्च कहां पहुंचा, आजादी मार्च से हम क्यों वापस आए? हम वापस नहीं आए। ये अकेले आपके कायद हैं जो पाकिस्तान की भी चौकीदारी कर रहे हैं, खत्म नबुव्वत की भी चौकीदारी कर रहे हैं, नामूस सहाबा की भी चौकीदारी कर रहे हैं, दाढ़ी पगड़ी मस्जिद और मदरसे की भी चौकीदारी कर रहे हैं। वाज़े और बरमला कहा था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर बड़ा वक्त आया तो जमीयत के अबाबील अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होकर मुल्क के इंच इंच की चौकीदारी करेंगे। हम मुल्क के भी जंग लड़ रहे हैं, दीन और इस्लाम की भी जंग लड़ रहे हैं, खत्म नबुव्वत दाढ़ी और पगड़ी की भी जंग लड़ रहे हैं। जब हम मैदान में हुए 15 मिलियन मार्च किए, आजादी मार्च किया, दोबारा मैदान में निकले हैं, छान मारे हैं इन्होंने फाइलें, खाक चाटती है असेंबली की, सेनेट की, मिनिस्ट्रियों की, कुछ नहीं मिल रहा कि एक ही मर्द है, एक ही मर्द है, न दब रहा है, न डट रहा है, न झुक रहा है, डट के खड़ा हुआ है, फजलुर रहमान है। तो अब एक मजमून साजिश के तहत लिसानी बुनियादों पर, कौमी बुनियादों पर, मसलकी और मजहबी बुनियादों पर सिंध को लड़ाया जा रहा है। कराची के तकसीम की बात की, कराची की तरक्की की बात करें, हम आपके साथ। कराची की तामीर की बात करें, हम आपके साथ। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, कराची की तामीर पाकिस्तान की तामीर है। लेकिन वो हकाइक मीडिया पर मैं नहीं लाया था, आपका डीजी रेंजर जनरल बिलाल लाया था। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक दफ्तर के छापे के बाद निकलने के बाद कि ये जिनापुर के नक्शे हैं और ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। जमीयत उलमा का मौक़िफ़ है, सिंध की तकसीम पाकिस्तान की तकसीम है। हम न सिंध को तकसीम होने देंगे न पाकिस्तान को तकसीम होने देंगे। लेकिन समझे, आखिरी अल्फाज हैं, लिसानी बुनियादों पर आपको, सिंधी मुहाजिर को, पख्तून बलोच को आमने सामने किया जा रहा है कबायली बुनियादों पर। क्या एक मर्तबा फिर सरदार एक दूसरे के आमने सामने नहीं है? बताओ, आपके यहाँ जिला सक्खर और घोटकी और शिकारपुर में सरदार एक दूसरे की पगड़ियां नहीं उछाल रहे? मुनज़्ज़म साजिश के तहत लिसानी लड़ाई, कबायली लड़ाई और मुनज़्ज़म साजिश के तहत मसलकी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर चंद टके के मजलूमों को लाकर हज़रत सहाबा इकराम के शान में गुस्ताखी करवाई जा रही है। मैं वाज़ेह कहता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ आप नारा सुनते हैं, तेजाब में चुसल कर लाशें भी वरसा को नहीं देते। हाँ, हम पाकिस्तान के खिलाफ भी नारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने की भी इजाजत नहीं देंगे, तो किसी को हज़रत सहाबा इकराम के शान में गुस्ताखी की भी इजाजत नहीं देंगे। मैं आज बात से कहता हूँ, जिन्होंने हरकत की है उनकी ज़बानें गुत्ती से खींच कर उनको इबरतनाक सजा दी जाए। लेकिन मेरे अराकीन मजलिस उमूमी, खुदा के लिए ये अपने वालिद की पगड़ी आपके पांव पर रखता हूँ। मैं आपको इल्तिजा करता हूँ, 100 साल की तारीख आपके सामने है। जमीयत उलमा का बुनियाद अदम तशद्दुद पे था, जमीयत उलमा का बुनियाद अदम फिरकेवारियत पे था। 100 साल से हमने अदम तशद्दुद, अदम फिरकेवारियत की सियासत की है। खुदा के लिए जज्बात में मत बहकाओ। अकाबिर हमारे सर के ताज हैं, अकाबिर मेरे आंखों के नूर हैं, अकाबिर मेरे सर के ताज, मेरे आंखों के नूर, मेरे गले का हार हैं। इल्मी मैदान में अकाबिर आगे, जमीयत उलमा पीछे है। लेकिन बात अगर सियासत की है, सियासी मैदान की है, बात अगर एहतजाज की है, मुजाहिरे की है, बात अगर रोड पे निकलने की है,
علمی میدان میں آؤ فیصلہ کریں. میں اکابر کے پیچھے رہوں گا. سیاسی میدان میں کل بھی میرا ایک قائد تھا, آج بھی میرا ایک قائد ہے, کل بھی میرا ایک ہی قائد رہے گا. روڈ پر نکلوں گا, احتجاج کروں گا, تحریک چلاؤں گا تو صرف اکیلے اپنے قائد مولانا فضل الرحمان کی پالیسی پر چلتے ہوئے کروں گا. پھر معذرت کے ساتھ کوئی اور میری قیادت نہیں کر سکتا. ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے, کھڑے ہو جائیں. ہم نے کہاں کمی کی ہے, نشاندہی کریں. حضرت بیٹھے ہیں. بات اگر ناموں سے صحابہ کی ہے, بتائیں ہم نے کہاں چوکیداری میں کمی کی ہے. بات پاکستان کی داڑھی پگڑی مسجد مدرسے کی ہے, بتائیں ہم نے کہاں کمی کی ہے. ہم آپ کے گناہگار ہیں. بات اگر قیادت کی ہے, بات اگر پیچھے چلنے کی ہے, تو قیادت مولانا فضل الرحمان کا نام ہے, اور اس قیادت کے پیچھے چلیں گے. ہم ادھر ادھر جذبات میں نہیں بھٹکیں گے. 26 سال پہلے حضرت مولانا عبد الکریم قریشی نے جو فیصلہ کیا تھا, آج میں چاہوں گا کہ جنرل کونسل اس 26 سالہ پرانے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کی توثیق کرے. کیا آپ حضرت بیروی کے 26 سالہ پرانے فیصلے کی تائید کرتے ہیں؟ اسی زمن میں ہم نے 29 اکتوبر 2020 اگلے مہینے کی 29 تاریخ, یہ اسلامی تاریخ یا 11 ربیع الاول بنے گی یا 12 ربیع الاول بنے گی, جو بھی بنتی ہے, کراچی شاہراہ قائدین پر ملین مارچ بیات مفکر اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود نفر اللہ مرکزہ ختم نبوت, ناموس رسالت, سیرت کانفرنس و مدح صحابہ کانفرنس ملین مارچ کے نام پر رکھی ہے. میں آج جنرل کونسل کے آپ ساتھیوں سے قائد کی موجودگی میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی کے اس ملین مارچ کو اپنے پاکستان کے ساتھ کا ملین مارچوں کے ریکارڈ توڑتے ہوئے تاریخی ملین مارچ بنائیں گے. کیا آپ حضرات سندھ کے کونے کونے سے 29 اکتوبر کی ملین مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے آج سے محنت کریں گے؟ جو کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں, آج دیکھیں ہاتھ کو. اور دوسری بات, 29 نومبر کو بیات شہید اسلام لاڑکانہ میں انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا, وہی ختم نبوت ناموس صحابہ کے نام سے. کیا آپ اس کے لیے بھی انشاءاللہ محنت کریں گے؟ اور میں نے کل میڈیا کے سامنے کہا تھا, تمہارے نیب کے نوٹس کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہم تمہارے آباء و اجداد کے سامنے نہ ڈرے تھے, نہ دبے تھے, نہ جھکے تھے. تم کس خیر کی مولی ہو, تم بھی آسمان ہو, ہم بھی آسمانیں گے, لیکن غلط جگہ پر ہاتھ ڈال رہے ہو. ہم میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے امریکہ سے پوچھ لو قطر میں گھٹنے کیوں ٹیکے تھے. ہم میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے امریکہ سے پوچھ لو ان داڑھی اور پگڑی والوں نے تمہارے ساتھ افغانستان میں کیا کیا تھا. سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالنا. اور میں کہہ چکا تھا, اعادہ کر رہا ہوں, اگر قائد نیب میں پیش ہوتے ہیں, جماعت فیصلہ کرتی ہے, قائد اکیلے پیش نہیں ہوں گے. ہم غلط کھاتے ہیں کہ سندھ میں کوئی غیرت مند کارکن گھر میں نہیں ہوگا. میں بہت معذرت خواہ ہوں اپنے قائد سے کہ میں نے ان کی سمع خراشی کی. میں دعوت خطاب اور امید ہے کہ آپ کے جو سوالات تھے ان کے بہت سارے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے. ہم تحریک میں ہیں اور یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی. اس کی شکل ملین مارچ ہو, آزادی مارچ ہو, جنرل کونسل ہو, پریس کانفرنس ہو, گاؤں کے جلسے ہوں, یہ تحریک کی شکل ہے. جو بھی ہو اس وقت تک تحریک جاری رہے گی
जब तक पाकिस्तान की चौकीदारी करते हुए इस मुल्क को हकीकी मानों में इस्लामी फिलाही रियासत नहीं बना देते, इंशाअल्लाह कायद की क़यादत में इस मुल्क को इस्लामी निज़ाम का गहवारा बनाएंगे। मैंने जो कुछ कहा अल्लाह कबूल फरमाए। पूरा सिंध खड़े होके करेंगे। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ कायद मिल्लत इस्लामिया इमामुल इनक़िलाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया को माइक पर तशरीफ लाएं और जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध की जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब फरमाएं। कायद मिल्लत इस्लामिया मोबाइल फोन बंद रहेंगे। मैंने जो आपको मेहरबानी करके गुजारिश की है आखिर तक आप उसी गुजारिशात पर अमल करें। Dice ele maak het dice die bus. वो हुक नहीं काटा ये हटवा है।